कर्नल डॉक्टर जफर हूँ। आप इधर देख लें सर। اور آرمی میں سروس کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے یہ جاب جوائن کی ہے، اور یہاں پہ میں ایڈمنسٹریشن کر رہا ہوں 3 سال سے اسلام ٹیچنگ ہاسپٹل کا میں ایم ایس ہوں، تو یہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں، اور ڈاکٹری کے پیشے سے وابستہ ہوئے مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے۔ اچھا، آپ کا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ایڈمنسٹریشن، آپ کتنی دیر سے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ اٹیچ ہے؟ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مجھے تقریباً 25 سے 30 سال ہو گئے ہیں ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں۔ تقریباً 30 ایئرس مجھے ہو گئے ایڈمنسٹریشن میں کام کرتے ہوئے، مختلف ہاسپٹلس میں، آرمی کے مختلف یونٹس میں، اور پھر بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد سول اداروں میں، جس میں میڈیکل کے زیادہ شامل ہیں، ہاسپٹلس ہیں، میڈیکل یونٹس ہیں، کوئی میڈیکل ایڈمنسٹریشن کے اور آرگنائزیشنس ہوتی ہیں، اس میں کرتے ہو۔ اچھا، آپ جو اس آئے ہیں پروفیشن میں ریگارڈنگ ایڈمن، تو یہ بائی چانس ہے کہ بائی چوائس ہے؟ اپنی مرضی سے ہے کہ کوئی حادثہ آپ کے پاس ساتھ ایسا ہو گیا؟ یہ بائی چوائس ہے۔ اچھا، بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے۔ میں پسند کرتا ہوں، میں میڈیکل کے شعبے کو پسند کرتا ہوں، اور میں نے ڈاکٹر اپنے شوق سے بنا تھا، اور اس میں بھی ایڈمنسٹریشن مجھے زیادہ پسند ہے اپنے میڈیکل کی۔ اچھا، میڈیکل کے شعبے کی۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ کوئی 25-30 سال آپ کو یہاں پہ اس آرمی کے ساتھ اٹیچ ہے، تو کون کون سی جگہ پہ آپ نے اپنی جو سروسز ہیں وہ دی ہیں؟ اس میں پھر میں نے اپنا پی این ایس شفا کراچی میں نے کام کیا، سی ایم ایچ اوکاڑا میں میں نے ڈپٹی کمانڈنٹ رہا ہوں، سی ایم ایچ لاہور میں رہا ہوں، سی ایم ایچ پنواکل میں رہا ہوں، اور میڈیکل بٹالینس کو میں نے کمانڈ کیا ہے آرمی کے اندر۔ سول میں لاہور میں ممتاز بختیور ہاسپٹل کا ایم ایس رہا ہوں، اور اس کے بعد گجرانوالہ میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اس کا میں ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں، اور اس طریقے سے کچھ ٹائم پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی میں رہا ہوں اس میں ایڈمنسٹریشن۔ تو اس طریقے سے 25-30 سال مجھے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ مختلف انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں، سب سے زیادہ مزہ آپ کو کہاں پہ کام کرنے کا ہے؟ کام کرنے کا دیکھیں جی، جو ڈسپلن اور وہ ایک اسپرٹ ہے کام کرنے کا، اور آرگنائزیشنل وے میں، وہ تو آرمی میں ہے۔ آرمی میں آپ کو ہر چیز ڈسپلن ملتی ہے، اور ڈاکٹرز بھی آپ کا اچھا کام کرتے ہیں، آپ کے آرڈرس کو اوبے کرتے ہیں، اور وہ ڈسپلن اور پنکچوئلٹی کو سمجھتے ہیں، اور پیشنٹ کیئر میں بھی وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اور سول اداروں میں ابھی ہمیں ٹائم لگے گا ان کو اسٹریم لائن کرنے میں، تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں، کوشش چل رہی ہے، اور کچھ ادارے کافی بہتر بھی ہو گئے ہیں، جیسے آغا خان ہے یا بڑے ہاسپٹلس ہیں، تو وہ کافی آرگنائزڈ وے میں چلا رہے ہیں، اور ان کا جو سسٹم ہے یا جو ہیلتھ ڈلیوری کا ایک نظام ہے وہ کافی بہتر ہے۔ تو باقی جو کچھ ادارے ہیں جن پہ ابھی ہم جیسے کام کر رہے ہیں، اور آرمی سے آ کے ہم، تو ان میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی لائن پر ان کو سیٹ کریں، چلائیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ لوگ اس میں ٹیون اپ اس طرح نہیں ہوتے جس طریقے سے آرمی کے اندر ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ پرابلمس بھی آتے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ بائی دی پیسیج آف ٹائم یہ بہتر ہو جائے گا، سسٹم نظام اچھا ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے کسی بھی نئی چیز کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی بھی قوم ہو یا وہ کہتے ہیں جنریشن، اس کو تھوڑا سا وہ ٹائم تو لگتا ہے، اور جب وہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں تو وہ بہتری کی طرف چلتی ہیں۔ آپ اس پروفیشن میں کسی سے امپریس بھی ہوئے ہیں، کسی سے متاثر ہوئے ہیں؟ ہاں لازماً، میں اس امپریشن میں اس فیلڈ میں سعودی عرب میں تھا، ایک ہاسپٹل میں ڈپوٹیشن پہ آرمی کی طرف سے گیا ہوا تھا، وہاں پہ ایک امریکن تھا میڈیکل اسپیشلسٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے 40 سالہ پروفیشن میں سب سے زیادہ امپریس اس سے ہوا، اس کے وے آف ٹریٹمنٹ سے، پیشنٹ کو جس طریقے سے وہ دیکھتے تھے اور جس طریقے سے وہ ہینڈل کرتے تھے، اور سمپتھی اور جو کنسرن وہ پیشنٹ کے ساتھ شو کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ڈاکٹر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔
He was a real doctor, real he loved humanity and he knew how to serve humanity in the proper way. اور میں سمجھتا ہوں میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور وہ میں دیکھتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ پیشنٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں، پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں، یا ان کے ساتھ جو ایک پیشنٹ ڈاکٹر ریلیشن شپ ہے اس کو مینٹین کرنے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر مجھے ڈاکٹر نہیں نظر آیا. یعنی وہ ایسے سمجھ رہا تھا کہ یہ پیشنٹ ہی نہیں ہے، یہ میرا کوئی اپنا ریلیٹو ہے جس کو میں نے ٹریٹ کرنا ہے. اور جس طریقے سے وہ خود آ کے بلڈ لے کے اور لیبارٹری میں وہ سیمپل لے کے جا کے ٹیسٹ کرانا، پھر اس کا رزلٹ دیکھنا، پھر اس طریقے سے اس کو ٹریٹمنٹ کو چینج کرنا، اور ہر 2 گھنٹے کے بعد پیشنٹ کی معلومات لینا کہ یہ مریض کی کیا بہتری ہے، اس کو خود آ کے اس کو باقاعدہ ڈرپ کو چیک کرنا کہ صحیح جا رہی ہے، پیشنٹ کی کیا ہے پوچھنا. میں سمجھتا ہوں اس سے کہ زیادہ کیئر میں نے نہیں دیکھا. آئی واز ہائیلی امپریسڈ بائی دیٹ ڈاکٹر. بالکل، انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس کو ایسا ضرور مل جاتا ہے جو اس کی زندگی چینج کر کے رکھ دیتا ہے، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. تو آپ کو امریکن ڈاکٹر نے اتنا امپریس کیا کہ آپ کی زندگی چینج کر کے بالکل. اور میں نے یہ طے کیا کہ مریضوں کو ڈاکٹر کو چاہیے کہ اس کی خدمت کرے اور اس کو اپنا سمجھے اور اس کے دکھ اور تکلیف کو وہ دور کرے. اور میں بھی اسی لائن پر ہاسپٹلوں میں کام کرتا رہا ہوں، اور میں ڈاکٹرز کو میں ہدایت دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یا جو جونیئر ڈاکٹرز کو کہتا ہوں بیٹا آپ مریض کو آپ بہت زیادہ کیئر کریں، اس کی تکلیف کو دور کریں، اس کے دکھ درد کو سمجھیں اور اس کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. اور وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اس اسلام ٹیچنگ ہاسپٹل میں بھی ہم اسی طرز پہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس میں کافی بہتری ہم دے رہے ہیں. آپ نے نام لیا اسلام ٹیچنگ ہاسپٹل کا. یہ ایک پیریفری میں ہاسپٹل ہے جہاں پہ عام جو شہری لوگ ہیں ان کا آنا بڑا مشکل ہے، اور دیہات کے لوگ بھی جو ہیں ان کو اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو یہ اسلام ٹیچنگ ہاسپٹل کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس سیالکوٹ ایریے میں ہیلتھ کیئر پروفیشن کے پوائنٹ آف ویو سے؟ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال پوچھا ہے. اور یہ جو ہمارا ہاسپٹل ہے یہ اصل میں سیالکوٹ کی پیریفری میں اور بارڈر سے کوئی 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر، ٹھیک ہے. بارڈر اور شہر کے درمیان سب سے بڑا ہاسپٹل یہ ہے. تو بارڈر پہ بعض اوقات کیجولٹیز ہو جاتی ہیں، وہ بھی ادھر CMH وغیرہ یا ادھر جاتے ہوئے راستے میں ہمارے پاس رکتے ہیں، ہم ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی یہ مسرور تحصیل اور باقی جو بارڈر ایریاز کے ولیجز ہیں ان سب کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. وہ ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ اس ایریا میں یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل اور بڑا کوئی نہیں ہے. وہ سارا جو یہ عوام ہے یہاں آتے ہیں، وہ آپریشن ہے، سرجیکل یا گائنی کے کیسز ہیں، یا آئی کے ہیں، ENT کے ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ کے ہیں، اور یہ بچوں والے پیڈیاٹرکس کے ہیں. یہ سارے ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس سارے اسپیشلسٹ موجود ہیں، اور ہم ان کو بہت گہری دلچسپی کے ساتھ اور ایک ایکسپرٹ ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا ہم علاج کرتے ہیں، اور یہاں سے وہ استفادہ کر رہے ہیں. صحیح کہا. اور خاص کر میں سمجھتا کہ جو اسلام گروپ ہے یہ سیالکوٹ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جیسے کہ انڈسٹریل شہر ہے، اسپورٹس کا ہے، سرجیکل کا. اس شہر میں ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ اور اس گروپ کو لے کے چلنا ایک بہت بڑا نعمت ہے. ہمارے وہ جو ہمارا جو ایریا ہے سیالکوٹ، اس میں جو ہمارے چیئرمین ہیں، دوسرے جتنا بھی پوری ٹیم ہے ان کے ساتھ وہ سارا کام چلتا ہے. تو آپ کیا سمجھتا ہے کہ آپ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے ریگارڈنگ ایڈمن، اس میں امپروومنٹ کی کتنے چانسز ہیں، اس کو کیسے بہتر طریقے سے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بہت چانسز ہیں. اسلام گروپ کے ماشاءاللہ بہت زیادہ گران قدر خدمات ہیں یہاں کے اس علاقے کے عوام کے لیے. اسلام گروپ نے میڈیکل کالج قائم کیا، یہاں پہ سارے ہر قسم کے کالجز جو ہیں وہ قائم کیے ہیں، اور جس میں اب یونیورسٹی کا بھی قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اپنا ڈینٹل کالج ہے، لاء کالج ہے، دوسری نرسنگ اسکول ہے، سارے ایک گروپ آف کالجز ہیں. اور یہ انہوں نے یہاں قائم کر کے یہاں کے علاقے کے عوام کے لیے بہت بڑی سہولت یہاں پر کریٹ کی ہے، جس میں یہ سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، داخل بچے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں. ہمارے 4-5 بیچز نکل چکے ہیں جو ایون یورپین کنٹریز میں جا چکے ہیں، وہاں وہ پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں اور وہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اسلام میڈیکل کالج کے جو گریجویٹ ہیں. اور اس میں
ہمیشہ جو ہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو، چاہے میڈیکل کا ہو یا کسی بھی، اس میں دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. یعنی جو آج ہم جس لیول پہ کھڑے ہیں، ضروری نہیں کل ہم اس پہ ہوں گے، اس کو ہم اور آگے لے جائیں گے. تو اس طریقے سے ہاسپٹل ہے یا جو باقی ہمارے شعبہ جات ہیں، ان سب میں ہم اپ لفٹ کر رہے ہیں. اور جو آج سچویشن ہے، انشاءاللہ 2-4 سالوں میں اس میں مزید بہتری ہم لائیں گے. مطلب پیشنٹ کیئر میں بہتری آئے گی. ابھی ہمارا 400 بیڈ ہاسپٹل ہے، تو ابھی 100 بیڈ اور بن گیا، 500 بیڈ ہو گیا. اب اس میں ہم ماڈرن طرز کا وہ ایک آپریشن تھیٹر بنا رہے ہیں، اور آئی ٹی سی بنا رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے مریضوں کے لیے وی آئی پی رومس بنائے ہیں جن میں ساری فیسلٹیز ہوں گی. تو وہ ہم سارا ادھر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے یہ پاکستان کا بہترین ہاسپٹلوں میں اس کا شمار ہوگا انشاءاللہ بالکل ایسے آئندہ آنے والے دنوں. بالکل. اب جب ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، تو یہ اسلام میڈیکل کالج ہے، مثلاً ایک کیٹیگری میں وہ آتا ہے. اس کے علاوہ جو ان کا دوسرا میڈیکل کالج ہے وہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اب یہ جو نئی پروجیکٹ ان کا یونیورسٹی، نیشنل لیول پہ یونیورسٹی بنانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اتنا بڑا. اور خاص طور اس ایریا میں جو کہ زیادہ انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں پہ لوگوں کے پاس پیسہ پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا. ان لوگوں میں پڑھائی لکھائی کا شوق پیدا کرنا کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. اس میں جو ہمارے چیئرمین ہیں، ان کی جو خدمات کو جتنی تعریف کی جائے بہت کم ہے. اس کے نیچے جو دوسری ٹیم ہے ان کی خدمات کی تعریفیں بہت کم ہے. تو اس کے آپ فیوچر گولز کیا ہے؟ مثلا 2020 میں آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2025 میں آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ یہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں محمد اسلام صاحب، وہ ان کا یہ گول ہے یا ان کا مشن ہے کہ ہم یہاں کے پسماندہ علاقے کے جو عوام ہیں ان کو ہم ہائیلی تعلیم یافتہ بنائیں. ان کا مشن یہ ہے، اور اس مشن میں وہ انہوں نے یونیورسٹی بھی نیشنل یونیورسٹی قائم کی ہے، اور ہمارے باقی شعبہ جات میں ہم امپرومنٹ لا رہے ہیں. اور اس کو چیئرمین صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بالکل جو یہاں کے عوام کی الٹریسی ختم ہو جائے، اور ہمارے عوام 95% تک جو ہے وہ یہاں تعلیم حاصل کریں. اور اس میں ہم نے جو نان افورڈنگ لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے فیس میں بھی ایک ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، تاکہ ہم وہ بھی آ کے غریب لوگ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی تعلیم یہاں پہ، یعنی لا کی، میڈیکل کی، انجینئرنگ کی، نرسنگ کی، فزیوتھراپی کی، فارمیسی کی، اور جو یونیورسٹی میں ہر قسم کے جو سبجیکٹس ہیں ان میں ماسٹرس ہو، ایون پی ایچ ڈی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کوشش ہے کہ سیالکوٹ میں ایک اتنا بڑا تعلیمی ادارہ ہو. ہم ایک چیئرمین صاحب ایک اسلام ایجوکیشنل سٹی بنانا چاہتے ہیں. ان کی یہ کوشش ہے کہ ہمارا ایک اسلام ایجوکیشنل سٹی ہو جس میں ہر قسم کی تعلیم ہو، اور اسٹوڈنٹ جو بھی چاہتا ہے کہ جی میں نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ اس کو آ کے پڑھے اور وہ ڈگری حاصل کر کے اور قوم کی خدمت کرے، اور باہر جا کے اپنی اعلیٰ تعلیم مزید پڑھنا چاہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 4-5 سالوں میں ہم ان اداروں میں اور ہم اس کو اپ لفٹ کریں گے، اس کو بڑھائیں گے، اور شعبہ جات کا اضافہ ہوگا انشاءاللہ. بالکل ڈیفینیٹلی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ نہیں کہ آپ نے پروفیشنل ایجوکیشن تو حاصل کر لی، لیکن اس ایجوکیشن کا ہماری کمیونٹی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اپنے لیے تو ظاہر بات ہے انسان کام کرتا ہے، کمیونٹی کے لیے وہ کیا کام کر رہا ہے، اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے جو چیئرمین ہے ہمارے علاقے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اپنے ذات کے لیے تو پیسہ ڈیفینیٹلی ہر کوئی کماتا ہے، اس پیسے کا کمیونٹی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. ایک یہ والا ان کا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، پھر ایک دوسری جو ڈویژن ہے گجرانوالہ میں وہاں پہ ہے، سٹی میں ہے. اور ایسے پیشنٹ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو فری آف کاسٹ بھی ان کی ٹریٹمنٹ یہاں پہ وہ کی جاتی ہے. ان کا جو نیا پروجیکٹ ہے یونیورسٹی کا، ان میں دیکھ رہا تھا وہ اس میں نیچرل سائنس تو ہے ہی، اس کے بعد سوشل سائنس کے سبجیکٹس بھی رکھے ہیں، اردو، انگلش، میتھ، کیمسٹری وغیرہ وہ سارے رکھے ہیں. تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ ان کا جو پروجیکٹ کا خواب ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت تکمیل تک پہنچے گا. انشاءاللہ ضرور پہنچے گا. اور اس میں یعنی ان کی یہ بہت بڑی خدمت ہے انسانیت کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوامی ویلفیئر اور بھلائی کے لیے بہت بہترین کام کر رہے ہیں. اور ان کے جذبے کو ہم سارے اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم سارے ان کی ٹیم کے ممبر ہیں، ہم ساتھ ہیں ان کے، اور ہم ہر ممکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو کامیاب بنائیں. اور انشاءاللہ ہم
کامیاب بنا کے رہیں گے، یہ ہمارا عزم ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک اچھی ٹیم کا ملنا، جی اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے چیئرمین چودھری اسرار صاحب، ان کو ایک ٹیم بڑی اچھی ملی ہوئی ہے، ان کے ساتھ کمیٹیڈ ہے، اور جیسے وہ چاہتے ہیں ان کی ٹیم بھی ان کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کا فارماسیوٹیکل پلانٹ ہے، ہاں وہ بھی ڈرگس بھی، ہم میڈیسنس بھی بنا رہے ہیں، اور بڑی مثلا اچھی میڈیسن میں نے یوز بھی کی ہیں، اور ان کا رزلٹ بچا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو وہ ڈیفینیٹلی بالکل ہائی کوالٹی میڈیسن، وہ ہائی کوالٹی میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ جو آخری کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ینگ جنریشن ہے جو اس فیلڈ میں مثلا ڈیفینیٹلی آپ کی فیلڈ میں جو آنا چاہتے ہیں ریگارڈنگ ایڈمن کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا ایک ہی میسج ہے ان کے لیے، ساری قوم کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے، کہ دو چیزیں ہمارا ینگ یوتھ ذہن میں رکھے، ایک ہارڈ ورک اور ایک وتھ سنسیئرٹی اینڈ ڈیڈیکیشن۔ محنت کرنی ہے، سنسیئرٹی، خلوص نیت اور ڈیڈیکیشن، جذبہ قربانی کے ساتھ، یہ کامیابی کی دیز آر دی کیز فار دی سکسیز، کہ آپ نے محنت کرنی ہے لیکن اس محنت میں سنسیئرٹی اور ڈیڈیکیشن شامل ہونی چاہیے۔ اور انشاءاللہ یہی میں پیغام دوں گا کہ ہماری یوتھ اور ہمارے لوگ جو ہے محنت کریں ایمانداری کے ساتھ اور جذبہ قربانی کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہماری قوم بہت آگے جائے گی، اور ہم صرف اول کی قوموں میں پاکستان کا انشاءاللہ شمار ہوگا۔ صحیح کہا کہ سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ آپ کی سنسیئرٹی اور ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے وہ آپ ایڈمن کر لیں، ایجوکیشن کر لیں، چاہے وہ چائے کی دکان ہی کیوں نہ کر لیں، جی جی اگر آپ وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور آپ کی سنسیئر اپنے کام کے ساتھ، تو وہ ود پیسو ٹائم وہ بہتر کی طرف چلتی ہیں اور ایک اپنا نام آتی ہے۔ یہ اسلام گروپ میں کوئی 15-20 سال اس کو اسٹارٹ ہوئے کام کیے ہوئے، اور ایک پوری ورلڈ میں نام ہے اس کا، جہاں پہ آپ چلے جائیں۔ مطلب میں نام لیتا ہوں کہ اسلام میڈیکل کالج ہے، ہاں وہ جو پسرور روڈ پہ ہے سیالکوٹ، مجھے جانتے ہیں ان کو، وہ پتہ ہوتا ہے۔ تو بڑا اچھا لگا سر آپ سے وہ بات کر کے، اور فیوچر میں اگر میں آپ کے ساتھ اس پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی انٹرویو کرنا چاہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیں گے، اور ینگ جنریشن تک جو انفارمیشن ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو سر، تھینک یو، تھینک یو۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عرفان سلیلیہ، ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل۔ جیسا کہ ایچ پال سیریز کے سلسلے میں مختلف ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ساتھ ایک چھوٹا سا سیشن کر کے ان سے انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پروفیشنل ایجوکیشن کیسے حاصل کی، اور پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد وہ جو اپنی پروفیشنل لائف گزار رہے ہیں، ان سے اپنی ذات کو تو وہ فائدہ ہو رہا ہے، اس کی کمیونٹی کو اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج کا جو ہمارا سیشن تھا وہ تھا کرنل ریٹائر ظفر، جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اسلام ٹیچنگ ہاسپٹل پسرور روڈ سیالکوٹ کے۔ ان سے ہم نے یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی میں نے، کہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن کرنے کے بعد اپنی جو سروسز ہیں ریگارڈنگ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن، وہ کہاں پہ کی اور کتنے عرصے سے وہ اپنی خدمات جو ہیں ریگارڈنگ دس فیلڈ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو بڑا اچھا انہوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کی ہے، اور یہ جو ینگ جنریشن ہے ریگارڈنگ اسپیشلی جو کہ ہاسپٹل سائڈ پہ جانا چاہ رہی ہے ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے، یہ میرے خیال میں ان کے لیے ایک مشعل راہ، جو میرا ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا وہ رہے گا۔ اور مستقبل قریب میں بھی اس قسم کے جو سیشنز ہیں میں کوشش کروں گا کہ وہ ایک جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان سے لے کے جو انفارمیشن ہے نیکسٹ جنریشن تک ٹرانسفر کرتا رہوں۔ تو ایٹ دی اینڈ آف سیشن میری طرف سے ایک ٹوکن آف اپریسیشن ہے کرنل ریٹائرڈ ظفر علی خان کے لیے، جو کہ ایڈمنسٹریشن ہے اسلام ٹیچنگ ہاسپٹل پسرور روڈ سیالکوٹ کے۔ تو میں جتنے بھی سیشن کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ایک ٹوکن آف اپریسیشن دے سکوں۔ تو یہ ایک ٹوکن آف اپریسیشن ہے کرنل ریٹائرڈ ظفر علی خان کی طرف سے، جو کہ انہوں نے سیشن کیا میرے ساتھ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے میری طرف سے، جو کہ میں چیئرمین ہوں لاہور ڈائٹیٹک اینڈ نیوٹریشن سوسائٹی کا اینڈ سیالکوٹ ڈائٹیٹک اینڈ نیوٹریشن سوسائٹی کا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے کرنل ریٹائرڈ ظفر علی خان کے لیے میری طرف سے۔ تو
تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی مستقبل میں میں اس قسم کے جو سیشنز ہیں ہیلتھ کیئر پروفیشن کے ساتھ کر کے وہ نیکسٹ جنریشن کے لیے جو کہ مشر راہ ثابت ہوں گے وہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.